دین اسلام بھی اس بات پر جامع ایمان رکھتا ہے. سورۃ النساء اس کی 76ویں آیت کے اندر یہ بات تحریر کے اندر آئی ہے، اور قرآن پاک کے اندر لکھا ہے هو اللہ ذی خالق السماوات ارض بالحق ویوم قول کن فیکن. یعنی اللہ وہ ہے جس روز وہ زمین اور آسمان کو بنانے لگا تھا. هو اللہ ذی خالق، اللہ وہ خالق ہے کہ جب وہ اپنے منہ سے قول کو اور حق کو نکالتا رہا تو قول و حق کے ذریعہ سے یہ دھرتی، آکاش اور چیزیں بن گئی. اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے مطابق یہ کائنات اور کائنات کا ذرہ جو مار سے وجود میں آیا ہے، یہ صرف اور صرف قول و حق کے ذریعہ سے مار سے وجود میں آیا ہے. دین مسیحیت کا یہ ایمان ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی اور سب چیزیں کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا. ہم دین مسیحیت کے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے، الوہیم نے، یہوہ نے کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے کلمے کے ذریعہ سے بنایا، چاہے وہ کلمہ نفسی ہے، کلمہ شخصی ہے، کلمہ تکوینی ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اور انسانیت کی عقل کو معوف کر دیتا ہے. توجہ فرمائیے، نوٹ فرمائیے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جب دین مسیحیت کے لوگ والہانہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ خدا کا کلمہ مجسم ہو سکتا ہے، خدا کا کلمہ تجسد لے سکتا ہے، خدا کا کلمہ جسم اختیار کر سکتا ہے، تو لوگوں کی زبان سے با آواز بلند یہ بات نکلتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا کلمہ کیسے جسم اختیار کر سکتا ہے. لوگ بلبلا اٹھتے ہیں اور حیرت کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ خدا جو کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے میں سما نہیں سکتا، کیسے وہ جسم اختیار کرتا ہے. تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں اور معزز لوگوں، متاثرین بھی اس بات کو غور سے سن لیں. میری بائبل مقدس کے اندر خدا کی ڈیفینیشن یوں لکھی ہے کہ خدا روح ہے، اور روح کو ماپا نہیں جا سکتا، روح کو پکڑا نہیں جا سکتا، روح کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. جناب مسیح نے انجیل مبارکہ کے اندر فرمایا، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اسے محسوس کرتا ہے، تو اسے پکڑ نہیں سکتا، تو اسے کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ جدھر کو چاہتی ہے چلتی ہے. خدا کا بھی یہی حال ہے. خدا لا محدود ہے، خدا لا محدود خدا ہے. اور مقدس داؤد کہتا ہے کہ اے خدا، اگر میں پنکھ لگا کر سمندر سے پار چلا جاؤں تو اور اگر میں پاتال کے اندر چلا جاؤں تو اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو مجھے وہ جگہ بتا جہاں تو نہیں ہے. کتنا بڑا خدا ہوا، کتنا بڑا خدا ہوا. اور میری عقل کو انسانی ذہن کے مطابق خدا کلام کرتا ہے تاکہ انسان میری پرسنالٹی کو سمجھ سکے. اس لیے خدا نے انجیل منورہ کے اندر فرمایا، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی. سپیس کے اندر تو اتنی سی زمین ہے، چھوٹی سی. آسمان کتنا بڑا ہے. اور سائنسدان آج کہتے ہیں ہم اس کی وسعتوں کو ماپ نہیں سکتے، یہ لامحدود ہے، ماپا نہیں جا سکتا، اس کی میئرمنٹ نہیں ہے، پیمائش نہیں ہے، زمین کی کر سکتے ہیں. اس لیے خدا کہتا ہے آسمان میرا تخت، زمین میرے پاؤں تلے کی. سو ہمارا خدا لا محدود خدا ہے. ساری دنیا کا خدا لا محدود ہے کیونکہ خدا نے یہ دنیا کو خلق کیا. سو خدا لا محدود ہے. اور علم المنطق کے مطابق لا محدود ہو سکتا ہے، لیکن محدود لا محدود نہیں ہو سکتا. علم الفلسفہ اور علم المنطق
یہ دونوں علوم اس بات کی تائید و تصدیق کرتے ہیں کہ لامحدود چیزیں جو ہیں وہ محدود ہو سکتی ہے، لیکن محدود چیز لامحدود نہیں ہو سکتی. اور میں اس کو علم الالہیات کے مطابق یوں کہوں گا کہ خدا جو لامحدود ہے وہ جب چاہے جس وقت چاہے محدود ہو سکتا ہے، لیکن انسان جو بالکل محدود ہے کل کو اٹھ کر یہ کہہ دے کہ میں خدا ہوں تو میں سب سے پہلے کہوں گا نعوذ باللہ کفر بکتا ہے. تو اگر کوئی انسان اٹھ کر یہ کہے کہ جناب میں خدا ہوں تو میں سب سے پہلے کہوں گا یہ کافر ہے. میں سب سے پہلے یہ فتویٰ دوں گا اسٹیج سے. دین مسیحیت سب سے پہلے یہ فتویٰ دے گی کہ کوئی انسان اٹھ کر یہ کہے کہ میں خدا ہوں وہ کافر ہے. لیکن اگر ایک کمہار ہے، چاک کے اوپر وہ برتن بنا رہا ہے، اور برتن بناتے بناتے وہ گلاس اس نے بنا دیا، اور گلاس اٹھ کر کہے جناب مجھے گلاس نہ بناؤ، مجھے جگ بنا دو، یا مجھے کٹورا بنا دو، یا مجھے کوئی اور اچھا برتن بنا دو. کیا کمہار کے چاک پر برتن کمہار کے ساتھ ایسی گفتگو کر سکتے ہیں؟ یہ عقل کے مطابق ہی نہیں ہے. کمہار جس طرح چاہے برتن کو بنائے، برتن کی اس میں کوئی مرضی شامل نہیں ہے. وہ اپنی مرضی کے مطابق برتن بنا سکتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے. بائن اسی طرح خدا جس روپ میں آنا چاہے، جس طور پر آنا چاہے، جس ذریعے سے آنا چاہے، اسے انسانوں سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب چاہے جسم اختیار کر سکتا ہے کیونکہ وہ لامحدود ہے اور وہ محدود ہو سکتا ہے. وہ انسانوں کی پرمیشن کا قائل نہیں ہے کہ مجھے انسان اجازت دے تو میں فلاں بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں. وہ انسانوں کی اجازت کا نہیں ہے. انسان اس سے اجازت لیتا ہے اس لیے کہ انسان مخلوق ہے اور وہ خود خالق ہے. خالق کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں اب یوں کہوں گا کہ کلمہ جو ہے، خدا کا کلام جو ہے، ممکن ہے کہ وہ جسم اختیار کر سکتا ہے. خدا کا کلام ممکن ہے کہ وہ جسم اختیار کر سکتا ہے. دین مسیحیت کے مطابق جب ہم توریت شریف کی دوسری کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، خروج کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی دوسری آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں ہو کر اس پر ظاہر ہوا. اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے؟ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر جھاڑی بس نہیں ہو رہی. جناب موسیٰ جو کلیم اللہ ہے وہ جھاڑی کے پاس گئے ہیں اور جھاڑی کے اندر آگ لگی ہے لیکن وہ جھاڑی ختم نہیں ہو رہی. اور جب وہ جھاڑی ختم نہیں ہو رہی تو آپ کو ترا کر جانے لگے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت آواز اس جھاڑی میں سے آتی ہے اور وہ جھاڑی با آواز بلند کہتی ہے موسیٰ موسیٰ اپنے پاؤں سے جوتی اتار دے کیونکہ جس جگہ پر تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے. اور مقدس موسیٰ نے کہا کہ تو مجھے بتا تو ہے کون، تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے جو میرے ساتھ کلام کرتا ہے؟ الوہیم خدا، یہوہ خدا. جھاڑی کے اندر سے ہم کلام ہوتے ہوئے فرماتے ہیں میں جو ہوں سو، میں جو ہوں سو. جب انسان کو ضرورت پڑی مصر کی غلامی کے اندر سے نکلنے کی تو جناب موسیٰ کے سامنے خدا جھاڑی کے شکل میں مجسم ہو گیا. ممکن ہے کہ خدا جسم اختیار کرے.